بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہماری جو گفتگو ہے وہ سورہ حدید کے بارے میں ہے، اور اس میں ہم نے 2 پیراگرافز جو ہے وہ بیان کیے اور اس کی آیتوں کا کور کیا۔ ایک جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی صفات اور کائنات کی کریشن کے بارے میں تھی، اور دوسری جو تھی وہ اہل ایمان کے بارے میں تھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں تھی۔ اور اس میں بتایا کہ دو طرح کے مومنین ہیں، ایک پریکٹسنگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے۔ جو خرچ نہیں کر رہے یہ قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے، اور جو خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے نور ہوگا، اور ان کے لیے مغفرت ہوگی، ان کے لیے گڈ نیوز ہوگی، ان کے لیے اجر کریم ہوگا، اور وہ جنت میں جائیں گے اور یہ دوزخ میں جلیں گے۔ تو یہ وہ نوری ہیں، یہ ناری ہیں۔ تو یہ ایک کلاسیفیکیشن ہے جو اہل ایمان کے درمیان وجود میں آئی، اور اس کلاسیفیکیشن کا جو کہ مومن 2 طرح کے، ایک ریل مومن ہے اور ایک نام کے مومن ہے۔ جو نام کے مومن ہے وہ قیامت کے دن منافقین میں تبدیل ہو جائیں گے، یا ان سے منافق خطاب کیا جائے گا، یعنی منافق تھے اس دنیا میں بھی، ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ بات جو ہے وہ علامہ طباطبائی نے اس بات پر اسرٹ کیا کہ جو یہاں پر خطاب ہے وہ اہل ایمان سے۔ تو یہ بات ہم نے یہاں پر جو ہے وہ مکمل کر لی۔ اب بات یہاں پر جو آیات ہیں سورہ حدید کی وہ آگے بڑھیں، اور یہ بات کی گئی کہ جو قرآن میں حقائق پروردگار نے اتارے، جن حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے انسان کی ہدایت کے لیے اتارا، اگر انسان ان حقیقتوں کو، ان عظمتوں کو، وہ معارف و تعلیمات، وہ علم کا سمندر، وہ معرفت کا سمندر جو اس کتاب میں اترا، اگر اس کی عظمت کے آگے انسان اور بشر نہیں جھکے گا تو پھر اس کے دل سخت ہو جائیں گے۔ جیسے اہل کتاب پر جو وہ اتنے عرصے تک کتاب آتی رہی، تو انہوں نے جب کتاب پر عمل نہیں کیا تو وہ پھر کتاب جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی اور ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ تو وہ کتاب تھی جو تحریف ہو سکتی تھی، انہوں نے اس کتاب کی تختیوں کو بیچ دیا، انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر لی، انہوں نے کتاب کا جو تیا پانچا کر لیا۔ یہ کتاب جو ہے وہ کیونکہ اسے قیامت تک رہنا ہے، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، تو یہ کتاب جو ہے وہ رہے گی۔ لیکن اگر اس کتاب پر عمل نہیں کیا تو ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت کریمہ میں خطاب ہوا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون۔ تو کہا کہ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرز اٹھے، اور جو حق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں اتارا اس کے سامنے، قرآن کی عظمتوں کے، قرآن کی آیتوں کے، قرآن کے احکامات کے سامنے ہمارے دل جھک جائیں، تو کیا وہ وقت نہیں آ پہنچا اہل ایمان کے لیے؟ اور کہا کہ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جن پر کتاب اتاری گئی، وہ اہل کتاب تھے، پس ایک طویل مدت ان کے درمیان گزری، اور جب انہوں نے کتاب پر عمل نہیں کیا، کتاب کے حقائق کی طرف توجہ نہیں کی، اور کتاب کے لیے ان کے دل نرم نہیں ہوئے، نہیں جھکے، انہوں نے توجہ نہیں کی، تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کی عظمتوں کی طرف توجہ نہ کرنے سے بہت سے لوگ فاسق ہو جاتے ہیں، اور اگر فاسق نہیں بھی ہوں تو جو کم لوگ فاسق نہیں بھی ہوتے تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو دلوں کو نرم کرنے کے لیے یہی کتاب ہے۔ اگر یہ کتاب ہمارے دلوں کو نرم نہیں کر سکتی تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمارے دلوں کو نرم نہیں کر سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد واللہ۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے۔ زمین جب بنجر زمین ہوتی ہے، خشک سخت زمین، وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وہاں سرسبز پودے اگا دیتا ہے، وہ زمین نرم ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح سے بنجر زمین زندہ ہو کے سرسبز ہو سکتی ہے، اسی طرح سے تمہارے مردہ دلوں میں بھی علم و معرفت کے
حقائق آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے آیات نے جو ہے وہ کروٹ لی، اور جس طرح سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو اور زندہ کرتا ہے، پانی اس کے اوپر برساتا ہے، اسے نرم کرتا ہے اور پھر پودے اگاتا ہے، اور مردہ زمین کو، بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ اس طرح قرآن کی عظمتوں سے، قرآن کے حقائق سے اللہ تعالیٰ جو مردہ دل ہیں انہیں زندہ کرتا ہے۔ تو قرآن کی عظمتیں جو ہے وہ، ایک شخص جو چور تھا، وہ چوری کے ارادے سے جو ہے وہ آیا تھا، ایک گھر میں کودا، تو اس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، اور پڑھنے والا اسی آیت کریمہ پہ پہنچا تھا کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرز اٹھے۔ تو جب یہ اس نے بیان کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے دل پر بجلی کی طرح سے اس آیت نے اثر کیا، اور وہ آیا تھا چوری کے ارادے سے اور اللہ کا ولی بن گیا۔ تو نہیں پتا کہ قرآن کی کون سی آیت کب ہم پہ اثر کر جائے اور ہمیں بھی جو ہے وہ نیکی کے راستے پر گامزن کر دے۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پر بات ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندہ کرنے کی بات کی تو پھر دنیاوی زندگی کو ڈیفائن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حیات دنیا ہے وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، تو ایک اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے دو زندگیاں ہیں، اور وہ موت بھی دے رہا، بیچ میں موت بھی ہے، برزخ بھی ہے۔ تو پہلے زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، تو حشر میں اٹھائے گا، قبروں سے اٹھائے گا۔ ان اللہ یبعث من فی القبور ہمارا عقیدہ ہے، تو قرآن مجید سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے اور پھر موت دیتا ہے۔ تو اب دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ایک دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ دھوکہ ہے، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ اب علامہ ملا صدرہ اسی آیت کریمہ کو جو ڈیفائن کرتے ہوئے، اس سے پہلے کہ میں آیات میں جو ڈسکرپشن آیا ہے دنیا کا وہ آپ کو بیان کرنے سے پہلے ملا صدرہ کی بات میں بیان کر دوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تو ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، 6 دن میں اس کائنات کو پیدا کیا، تو 6000 سال میں، 7000 سال میں آپریشنل ہوئی تو 7000 سال لگے، تو یہ ایک حقیقت ہے، تو وہم اور خیال تو نہیں ہے، حقیقت ہے دنیاوی زندگی۔ تو پھر کیوں کہا کہ دھوکہ ہے؟ تو علامہ ملا صدرہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ دنیاوی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سمجھنے لگتے ہیں، دنیاوی زندگی اور دنیاوی چیزوں کے ذریعے سے اپنا سروائیول اور بقا کو تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ دھوکہ ہے۔ تو دنیاوی زندگی کیونکہ فانی ہے، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، اس نے بھی فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو جو چیز ختم ہو جائے وہ دھوکہ ہے۔ جیسے ایک شخص جو وہ ایک ہمارے دوست ان کے والد صاحب تھے، تو انہوں نے پوری زندگی ایفرٹس کے، بہت پروفیسر تھے، قابل تھے، تو انہوں نے جو وہ بنگلہ بنایا اپنا، ایک نیا بنگلہ بنایا نئی سوسائٹی میں، نیو رزویئر سوسائٹی میں، تو انہوں نے بہت زبردست بنگلہ بنایا اپنا وہاں۔ تو جس دن وہ تیار ہوا اس دن وہ شفٹ ہو گئے، اور ایک رات انہوں نے گزاری، اگلے دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یعنی دنیاوی زندگی یہ ہے کہ ساری زندگی انسان ایفرٹ کرتا ہے، جب اس کے اندر یہ پوٹینشل اور محنت اور مل کے اور وہ سب وہ چیز اس کو بنا لیتا ہے تو پھر وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو دھوکہ ہوا، بنایا تھا اس نے اپنے لیے کہ وہ رہے گا، اور چھوڑ کے چلا گیا کسی اور کے لیے۔ تو یہ جو دھوکہ ہے یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دھوکہ ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک مثال پیش کی ہے دنیاوی زندگی کی۔ دنیاوی زندگی کو 5 چیزوں میں ڈیفائن کیا، پھر مثال پیش کی، پھر ایکسیپشن ہے۔ تو میں پہلے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو مثال پیش کر دوں۔ قرآن مجید جب ریزیمبل کرتا ہے دنیاوی زندگی کو، تو وہ ریزیمبل کرتا ہے اس سبزے سے جو بارش کے بعد اگا۔ جیسے بارش ہوئی، بہت زیادہ بارش ہو گئی، رین ہوئی بہت زیادہ، جب بارش ہوئی تو سبزہ بہت زیادہ نکل آتا ہے۔ تو جب سبزہ نکلتا ہے تو کسانوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔
تو کسان کہتا ہے بھائی واہ بس زبردست سبزہ جو ہے وہ نکلا ہے، اور ابھی چند دن نہیں گزرتے کہ وہ سبزہ جو ہوتا ہے کیا زرد ہو جاتا ہے، پتے اس کے جو ہے وہ پیلے پڑ جاتے ہیں، پھر ہوا چلتی ہے، پھر وہ کوڑا بن کے جو ہے خشک ہو کے وہ جو ہے وہ اکھڑ جاتے ہیں اور وہ کوڑا کرکٹ بن جاتے ہیں۔ تو کہا دنیاوی زندگی کی مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ دیکھنے میں تمہیں سبز دکھائی دے گی، بہت بہترین دکھائی دے گی، اور ابھی وقت نہیں گزرے گا، لمحہ نہیں گزرے گا کہ وہ دیکھتے دیکھتے میں جو ہے وہ زرد ہو جائے گی، اور زرد ہونے کے بعد جو ہے وہ اسی کوڑے کرکٹ کی طرح سے ہو جائے گی جو یعنی پودوں میں ہوا تھا۔ تو یہ مثال دی قرآن مجید نے دنیاوی زندگی کی، اور اس کے بعد کہا کہ 5 چیزوں کے ذریعے سے ڈیفائن کیا، تو ہم آیات سے جو اس کو فالو کرتے ہیں، یہ 20ویں آیت کریمہ ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اچھا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، یہ علامہ رضی جعفر صاحب کا یہاں پہ ترجمہ میں پاس رکھا ہوا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یعنی جان لو کہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل ہے۔ 5 چیزیں بیان کی دنیاوی زندگی کی، لعبن کھیل ہے، لہون یعنی بیکار وقت گزارنا، ہیپی ٹائم، انٹرٹینمنٹ میں گزارے یا خوش گزرانی میں، یعنی ٹائم پاس کرنا، لہون۔ وزینتن، زینت یعنی ڈیکوریشن، بناؤ سنگھار، جیسے انسان اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر رہا ہو، یا اپنے لباس کو ڈیکوریٹ کر رہا ہو، یا اپنے آفس کو ڈیکوریٹ کر رہا ہو، یا اپنی کسی بھی چیز کو ڈیکوریٹ کر رہا ہو، تو ڈیکوریشن میں جو اپنے جسم کی یا اپنے لباس کی یا اپنے گھر کی یا اپنے گاڑی کی یا اپنے بینک بیلنس کی یا اپنے دوسری چیزوں کی جو وہ ڈیکوریشن میں لگا رہا ہو، یہ دنیا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، 3 ہو گئے نا، لَعِبٌ وَلَہْوٌ یہ 2 ہو گئے، زینتٌ تیسرا ہو گیا، اور چوتھا جو فخر ہے، ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے پاس زیادہ پیسے، ہم بڑے خاندان سے، ہمارے پاس زیادہ علم ہے، ہمارے پاس زیادہ جو ہے وہ چیزیں ہیں، ہم بہت بہتر ہیں، ہم بہترین نسل ہیں، ہم سید ہیں، ہم یہ فخر کرنا، تفاخر بینکم ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بنانا، بڑا بتانا، یہ جو ہے وہ فخر کرنا، یہ جو ہے وہ دنیا ہے۔ تفاخر بینکم ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال کی بہتات کو جمع کرنا، اولاد کی بہتات کو جمع کرنا، یہ دنیا ہے۔ تو اولاد کو زیادہ کرنا، پلینٹی، اس میں اولاد میں بھی زیادتی ہو اور جو ہے وہ بہتات ہو، اور مال جو ہے وہ انسان چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے، پہلے 1000 پھر 10,000 پھر 1 لاکھ پھر 1 کروڑ پھر 1 ارب پھر 10 ارب پھر کھرب پھر ڈالر پھر یہ پھر وہ، تو وہ چاہتے ہیں مال ہی جو ہے وہ یہاں پہ ملا، وہاں پہ ملا، دبئی میں ملا، وہاں پہ سرے میں ملا، تو وہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو 5 چیزیں دنیاوی زندگی میں بیان کی ہے، لہون، لعبن و لہون یعنی کھیل کود اور خوش گزرانی، اور اس کے بعد زینتن یعنی ڈیکوریشن، بناؤ سنگھار، اور تفاخر یعنی ایک دوسرے پر اترانا اور فخر کرنا اور جتانا، 5واں جو ہے وہ مال اور اولاد کی کثرت فراہم کرنا، یہ دنیا ہے۔ اچھا، اب اس کی مثال ہم پیش کر چکے ہیں اور کہا کہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر تم دنیا کو، اس دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے برج بنا لو، اور آخرت تک پہنچنے کے لیے، آخرت کو کمپیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تم
اس کو دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے ایک برج بنا لو تو یہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہترین ہے، ورنہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اگر آخرت کے مقابلے میں آ جائے تو دھوکہ ہے، لیکن اگر آخرت کا برج بن جائے تو اسی لیے خطاب ہوا سابقو، بس یہاں پہ ہم یعنی اس کو ختم کر رہے ہیں کہ سابقو الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو۔ سابقو کہتے ہیں مسابقہ، مسابقہ جیسے بھاگنے کی ریس کی دوڑ ہو تو، یا گاڑیوں کی ریس ہو یا انسانوں کی ریس ہو، کسی جو ریس ہو رہی ہو تو تم کمپٹیشن جو کرو تو آخرت میں آگے بڑھنے کا کمپٹیشن کرو۔ تو کہا سابقو، دنیا دھوکہ ہے، دنیا کے لیے کمپٹیشن نہیں کرو۔ اگر تم دنیاوی زندگی کو آخرت کا برج بنا لو تو یہ دھوکہ نہیں ہے، ادروائز جو ہے وہ یہ دھوکہ ہے، اور یہ بہت جلدی زرد ہو جائے گی اور کوڑے کرکٹ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے، لعب، لہو، زینت، تکاثر اور تکاثر۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہے۔ تو کہا کہ آخرت کی زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پہ زندگی، وہاں پہ موت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کے بعد کہا کہ سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ جو آخرت کی زندگی ہے اس میں زندگی ہے، ایک بات کہی، اور کہا کہ آخرت کی زندگی کی وسعت اسی طرح سے ہے جیسے زمین اور آسمان کی وسعت ہے۔ تو اس میں ایک اسکیچنگ کی پینسل سے آخرت کی زندگی کی اسکیچنگ کی کہ آخرت کی زندگی، کہا کہ جنتن، ایک جنت کی طرف تم بڑھو، ارضها، عرض کہتے ہیں لغت کی زبان میں، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، طول کہتے ہیں لمبائی کو۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے جیسے وہ وڈتھ کہتے ہیں نا، لینگتھ اور وڈتھ، تو بہت سے لوگوں نے اسے چوڑائی سے ترجمہ کیا۔ تو کہا کہ تم بھاگو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی جتنی ہے۔ تو یہ صحیح معنی نہیں ہے، صحیح معنی یہ ہے کہ اس کی وسعت، اس کی جو وسعت ہے، ہاں ایکسپینشن، اس کی جو مطلب پھیلاؤ ہے اس کا آخرت کی زندگی کا، وہ اسی طرح سے جیسے دنیاوی زندگی کا پھیلاؤ ہے۔ اچھا، جنت اور دوزخ ابھی بھی موجود ہے، یہ ہوگی نہیں، ابھی اس وقت جنت بھی موجود ہے اور دوزخ بھی موجود ہے۔ تو کہا کہ جنت عرضها كعرض السماء والارض، اس کو تیار کیا گیا کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے، اور یہ جو آخرت کی زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ یعنی انسانوں نے اتنے نیک کام نہیں کیے، اہل بیت کو اگر ہٹا دیں تو اہل بیت کے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اہل بیت کی بات چھوڑیں، ابھی ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ انسانوں نے اتنی نیکیاں نہیں کی جس کے بدلے میں انہیں اتنا زیادہ ریوارڈ مل رہا ہے، تو وہ جو ریوارڈ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک فضل ہے، بونس ہے جو دیا جا رہا ہے۔ تو ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت عظمت سے بھرے فضل کا مالک ہے۔ یہ یعنی میں نے ترجمہ اس طرح سے کیا ہے، عظمت سے بھرے فضل کا مالک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔